نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، ہم نے آج 18ویں پارے کا دوسرا نصف اور 19ویں پارے کے پہلے نصف کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا ہے یہ سورۃ النور ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معاشرتی نظام کو ذکر فرمایا کہ معاشرے میں کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے اور معاشرے میں رہنے کے کیا اصول اور ضابطے ہیں. سب سے پہلی چیز جو معاشرے کو تباہ و برباد کرتی ہے وہ بے حیائی ہے. کیا ہے؟ بے حیائی. بے حیائی دن بدن پھیلتی چلی جاتی ہے، اور عجیب بات ہے اس بے حیائی سے آدمی کا دل نہیں بھرتا. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں نا، آدمی گناہ کر لے تو بس آدمی کا دل بھر گیا، ٹھیک ہے اب گناہ چھوڑ دینا. لیکن یہ بے حیائی ایسا گناہ ہے کہ جتنا کرتا ہے آدمی کے اندر اور شوق بڑھتا ہے. اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے. ایک فلم دیکھ لی نا، اس کے بعد شوق ہوتا ہے دوسری بھی دیکھیں، کسی نے بتا دیا وہ بھی دیکھ لو بھائی، چلو جی وہ بھی دیکھ لو. اور عجیب بات ہے کہ یہ جو بے حیائی ہے، اپنی نگاہوں کا غلط استعمال ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ انسان کی زندگی کی برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور انسان کی جو رزق اور روزی کی برکت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. عجیب بات ہوتی ہے کہ یہ انسان کا ایک فن ہوتا ہے نا، وہ دیکھ آپ کو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی نگاہ وہ ترچھی نگاہوں سے کہیں اور بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جی وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے بات ہو رہی ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے، لیکن نگاہ کہیں اور ہوتی ہے. وہ نگاہ کہیں اور ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینانی تزنیانی، یہ آنکھیں بھی کیا کرتی ہیں؟ زنا کرتی ہیں. وہ زناہما النظر، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے وہ بد نگاہی اور بد نظری ہے. بد نگاہی اور بد نظری ہے. اب اس کا روک تھام کیسا ہو؟ یہ زنا کا روک تھام کیسے ہو؟ اس کا اصول اور ضابطہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرما دیا. فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. وہ زنا کرنے والا مرد یا وہ زنا کرنے والی عورت اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ 100 کوڑے لگیں گے. لگتے ہیں کہیں لگتے ہیں. ہمارے اس شہر میں روزانہ کی بنیاد پر ایک معتدی مقدار اور تعداد ہے ان کیسز کی. آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نیوز پہ دیکھ لیں، ہر سوشل میڈیا پہ ہر دن ایک کیس ہوگا. فلاں گاؤں میں ایسا ہو گیا، فلاں دیہات میں ایسا ہو گیا، فلاں جگہ یہ معاملہ ہو گیا. اللہ بچائیں، عزتیں محفوظ نہیں ہیں. عزتیں محفوظ، چاہے وہ تعلیم گاہیں ہوں، چاہے وہ محلے ہوں، چاہے وہ تفریح گاہیں ہوں، عزتیں خواتین کی، بچیوں کی محفوظ. درندے پھرتے ہیں، درندے. ان درندوں کو ایک مرتبہ اگر سبق سکھا دیا جائے نا، اس لیے تو کہتے ہیں اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے. ایک مرتبہ سر عام ذرا اگر سزا دے دی جائے تو پتہ چل جائے گا. اور وہ مرد اور وہ عورت جو شادی شدہ ہوں اور ان کو وہ زنا کریں تو اس کی پکڑ کیا ہے، اور اس کا پھر جو ہے نا وہ اس کی سزا کیا ہے؟ ان کو رجم کیا جائے گا. رجم کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں کو باندھ کر کھڑا کر کے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائے، اتنے پتھر مارو کہ اس کی جان چلی جائے. یہ اسلامی سزا ہے. اب آپ بتائیں اس شہر کراچی میں یا اس ٹاؤن کے اندر، اس ایریا کے اندر، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی آدمی یہ گناہ کرے یا عورت ایسا گناہ کرے اور اس کو یہ سزا دی جائے تو اس محلے کے اندر کسی اور کی جرت ہوگی یہ کام کرنے کی؟ کیا وجہ ہے؟ سزائیں ختم ہو گئی ہیں. جرائم کا پرچاؤ تو بہت ہے، جرائم کا پرچاؤ تو بہت ہے کہ فلاں جگہ یہ کام ہو گیا، بھئی اس کے ساتھ پھر بعد میں کیا کیا گیا یہ نہیں پتا. یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ بعد میں کیا کیا گیا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو جس طریقے سے ہمارے یہاں جرائم کا پرچہ ہوتا ہے نا، جرائم کا پرچہ نہ ہو، سزاؤں کا پرچہ ہو کہ جی وہاں یہ ہوا تھا پھر یہ ہو گیا. ایک خبر تو چل گئی کہ اس نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، اب اس خبر کے بعد ہوا کیا اس کے ساتھ؟ وہ گلی میں گھوم رہا ہے، وہ گھوم رہا ہے، محلے میں گھوم رہا ہے.
پیسہ استعمال، تعلقات استعمال، سب کچھ ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے، خواتین کی، بچیوں کی عزت کیا ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے. ورنہ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ کسی دشمن کی بچی کے ساتھ بھی اس طریقے کا کوئی سلوک نہ ہو. اللہ اس سے ہماری جو ہے وہ حفاظت فرمائے. اس کے بعد اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. یہ اس صورت کے دوسرے رکوع کے اندر جس واقعے کا تذکرہ ہے یہ واقعہ افک ہے. واقعہ افک کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کو. ایک جھوٹا واقعہ پھیلایا گیا تھا، اس واقعے کا تذکرہ ہے. اور وہ واقعہ کیا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تھی. تو اس تہمت لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا. اللہ نے قرآن، یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو آپ کی براءت پر اتری اور آپ کی پاکی پر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو کیا کیا؟ اتارا. واقعہ کیا تھا؟ غزوہ بنی مصطلق، اس کو غزوہ مریسع بھی کہتے ہیں. سن 6 ہجری میں یہ غزوہ ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جب بھی آپ سفر پہ جاتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ قرعہ ڈالتے تھے. قرعہ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان ڈالتے تھے کہ بھئی اس غزوے میں یا اس سفر میں کون میری جو ہے نا وہ شریک سفر رہیں گی اور کون میرے ساتھ سفر پہ جائیں گی. فتح مکہ کے موقع پر بلکہ حدیبیہ کے موقع پر کون ساتھ تھا؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پہ ساتھ تھی. تو ہر غزوے میں کوئی نہ کوئی ازواج مطہرہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی. ہماری بعض لوگوں میں مزاج یہ ہوتا ہے کہ گھومنے پھرنے اکیلے اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں گے. بھائی یہ جو گھر میں بیوی ہے اس کو کون گھمائے گا؟ اللہ بچائے، یہ بیوی اگر کسی اور کے ساتھ چلے جائے برداشت ہے؟ نہیں بھائی، سوچ بھی نہیں سکتے. تو پھر کون لے کے جائے گا؟ آپ ہی لے کے جائیں گے نا. تو یہ جو سفر ہوتا ہے، انسان اپنی جو اہلیہ اور اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو سفر کرانا یہ انسان کی ذمہ داری ہے اور اس سے گھر کے اندر جوڑ پیدا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ ڈالا کرتے تھے کہ جی اس سفر میں میرے ساتھ کون ساتھ ہوں گی. تو یہ جو غزوہ مریسع تھا جس کو غزوہ بنی مصطلق کہتے ہیں، تو اس میں بھی قرعہ ڈالا گیا. جب اس میں قرعہ ڈالا گیا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ سفر پر جو ہے نا وہ روانہ ہوئی. جب سفر پہ روانہ ہوئی، سفر ہوا، سفر سے واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، یعنی ایک جگہ آپ ٹھہرے. جب آپ ٹھہرے تو ہر آدمی اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. کسی نے قضاء حاجت کرنی ہے، کسی نے کوئی اور معاملہ کرنا ہے تو وہ کر لے. پھر جب قافلہ چلتا ہے تو بھی قافلے کو چلا دیتے ہیں. تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں پڑاؤ ڈالا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یہاں سے جو اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں اور وہاں پر آپ کا کیا گم ہو گیا؟ آپ کا ہار گر گیا. اب وہ ہار کی تلاش میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ یہاں سے جو قافلہ تھا وہ آگے کی طرف روانہ ہو گیا. اور جو ازواج مطہرات ہوا کرتی تھی یا خواتین ہوا کرتی تھی وہ ایسے بے پردہ اللہ بچائے نہیں ہوتی تھی. ہمارے یہاں تو سفر ہو نا دبئی کا تو برقع وہ یہی گھر میں رکھا ہوتا ہے، بغیر برقعے کا سفر ہوگا. بھائی ہم اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں. برقع پہن کے کون جاتا ہے؟ برقع پہن کے کون سا مزہ آتا ہے بھائی؟ ہاں، پردہ تو وہ پاکستان کی حد تک ہے، وہ محلے کی حد تک ہے بس. تو وہاں جو تو پردہ تھا. تو جو ازواج مطہرات ہوا کرتی تھی تو وہ جب کسی سفر میں ساتھ ہوتی تھی تو اس میں پردے کا باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا. ایک ہودج ہوتا تھا. وہ ہودج کو اس طرح سمجھ جیسے ڈولی ٹائپ ہوتی ہے نا، وہ ڈولی ٹائپ ہوتی تھی، چاروں طرف سے بند ہوتی تھی. تو ازواج مطہرات اس میں بیٹھا کرتی تھی اور جو بھی صحابہ جو اس کو اٹھا کر جو ہے نا وہ چلایا کرتے تھے اور اس طریقے سے سفر ہوتا تھا. تو جب وہ جو پورا کا پورا قافلہ تھا وہ آگے کی طرف روانہ ہونے لگا تو صحابہ سمجھے کہ اندر بیٹھی ہوئی، کیونکہ جو آپ کا جو جسم تھا وہ اتنا زیادہ کوئی بھاری نہیں تھا کہ اٹھاتے وقت محسوس ہو کہ بھی اندر کوئی ہے یا نہیں. تو صحابہ نے سمجھا کہ اندر بیٹھی ہوئی، اٹھایا اور آپ آگے نکل گئے. جب یہ پیچھے سے آئیں اور دیکھا کہ یہ قافلہ تو یہاں ہے ہی نہیں موجود تو آپ وہیں پر بیٹھ گئی. کیونکہ جب بھی کوئی قافلہ کہیں سفر کرتا تھا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو پیچھے سے آتے تھے. اور پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں قافلے والوں کی کوئی چیز رہ گئی، یہاں ٹھہرے تھے، کسی کوئی چیز رہ گئی ہو، کوئی گم ہو گیا ہو تو اس کو اپنے ساتھ لے کر پھر اس کو آگے قافلے کے ساتھ جوڑ دیں گے. تو آپ وہاں پر انتظار میں بیٹھی کہ وہ جو پیچھے والا قافلہ ہے، پیچھے والے جو لوگ ہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ دوبارہ نہیں بھاگنا. تو وہ جو پیچھے سے قافلہ آ رہا تھا
تو اس کے انتظار میں بیٹھ گئی کہ وہ آئے گا تو پھر مجھے اس کے قافلے کے ساتھ اور لشکر کے ساتھ جو ہے وہ مجھے ملا دیا جائے گا. آپ انتظار میں بیٹھی بیٹھی تھی کہ آپ کی آنکھ لگ گئی. کیا لگ گئی؟ آنکھ لگ گئی. پیچھے سے جو قافلہ آ رہا تھا تو اس میں حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو جب آپ نے جو ہے نا وہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے آپ جانتے تھے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ بیٹی ہیں اور آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہر ہے, تو پہچان گئے کہ یہ کون ہے. تو فوراً صرف اتنا جملہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا جملہ آپ نے فرمایا تو یہ جو آپ سوئی ہوئی تھی آپ کی آنکھ کھل گئی اور فوراً آپ نے کیا کر لیا؟ پردہ کر لیا. انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور تھوڑا آگے چلے گئے تاکہ وہ اونٹ پہ بیٹھ جائیں. اونٹ پہ بیٹھی اور پھر جو ہے نا وہ سفر شروع ہو گیا اور قافلے تک وہ جا کے مل گئی. یہ جو موقع تھا, یہ موقع جو ہے وہ سمجھے کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا, منافقین کا جو باپ تھا اور ان کا جو سردار تھا, اس کو یہ موقع مل گیا. اس نے باتیں بنانا شروع کر دی. اور کیا باتیں بنانا شروع کر دی کہ ان کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ من ذالک کہ جو ہے نا وہ غیر مناسب جو ہے وہ رشتہ قائم ہوا ہے اور اس طریقے کی جو ہے نا وہ صورتحال ہے وہی ہے. اب یہ بات جو ہے وہ چلنے لگی اور مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ یہ باتیں پھیل گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پتہ چلی کہ اس طریقے کی کوئی بات ہوئی ہے اور اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب ہم اس سفر سے واپس ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اندر تغیر محسوس کر رہی تھی کہ جو جیسے پہلے آپ کی طبیعت تھی, جیسے آپ پہلے بات چیت کیا کرتے تھے, تو اس چیز میں تھوڑا سا تغیر تھا, تھوڑی سی تبدیلی تھی. بہرحال فرمانے لگی کہ ایک دن شام کے وقت, رات کے وقت میں قضاء حاجت کے لیے نکلی اور میرے ساتھ حضرت ام مستح یعنی مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی. یہ ام مستح, یہ مستح رضی اللہ تعالیٰ کی جو والدہ تھی, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خالہ تھی, یعنی رشتے میں حضرت عائشہ کی یہ رشتے کی دادی ہوئی. تو وہ فرمانے لگی کہ میرے ساتھ یہ تھی کہ ہم دونوں قضاء حاجت کے لیے جا رہے تھے. تو وہ فرمانے لگی کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جانے لگے تو ام مستح کا پاؤں ان کی جو چادر تھی اس چادر میں آ گیا اور اس سے تھوڑی سی وہ لڑکھڑائیں. تو لڑکھڑانے کے بعد کہنے لگی کہ اللہ مستح کو جو ہے نا وہ ہدایت دے اور اس کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمانے لگی کہ مستح تو صحابی ہے اور بڑا نیک آدمی ہے اور آپ کا بیٹا ہے, آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ تو فرمانے لگی کہ مدینہ منورہ کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں تمہیں نہیں پتہ؟ کہا مجھے تو نہیں پتا. کہا کہ مستح نے بھی یہ بات بتلائی ہے اور اس طریقے کی باتیں جو ہے نا وہ مدینہ منورہ میں چل رہی ہیں تمہارے اور صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق. تو فرماتی ہے کہ اچھا. فرماتی ہے یہ بخاری کی روایت ہے, فرماتی ہے کہ میں جب یہ بات سنی نا تو کوئی آدمی یہ بات سن لے, کوئی خاتون یہ بات سن لے کہ میرے بارے میں محلے میں علاقے میں اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں, فرماتی ہے میں وہیں سے واپس ہو لی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. میں نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں, میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں اور اپنے والد صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں. جب اپنے والد صاحب کے پاس گئیں تو ان سے ذکر کیا کہ ابا آپ کو معلوم ہے, اماں سے بولا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں بالکل چل رہی ہیں. اور کہا کہ اماں ابا آپ دونوں جانتے ہیں کہ میرا کردار اس طریقے کا نہیں ہے, میں اس طریقے کے کردار کی مالکہ نہیں ہوں. یہ جو میرے پاس اوپر لگایا گیا یہ الزام لگایا گیا ہے, اس طریقے کی بات نہیں ہے. آپ سے میری درخواست یہ کہ آپ اللہ کے نبی کو یہ بات بتلائیں, آپ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر رکھیں. تو دونوں نے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کی جو ہے وہ زوجہ نے, ان کی اہلیہ نے یہ بات کہی کہ نہیں ہم اللہ کے نبی کے سامنے بات نہیں کر سکتے, ہم اللہ کے نبی کے سامنے بات نہیں کر سکتے. کچھ وقت گزرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے. اب جب گھر میں آئے تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو اے عائشہ, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. اور دیکھو اگر تم سے غلطی نہیں ہوئی اور یہ پروپیگنڈا ہوگا اور یہ جو تمہارے بارے میں باتیں پھیلائی گئی ہوں گی تو پھر اللہ تمہاری برات کے لیے قرآن اتارے گا, اللہ تمہاری برات کے لیے قرآن اتارے گا. اب جب یہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے میکے گئی نا اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ بات کریں, کہا نہیں ہم اللہ کے نبی کے سامنے بات نہیں کر سکتے, ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. فرماتی ہے میں اتنا روئی کہ میرے آنسو خشک ہو گئے, میں اتنا روتی رہی, دن رات میں روتی رہی. بخاری کی روایت ہے میں روتی رہی.
کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. فرماتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم واقعتاً حق پر ہوگی اور سچ پر ہوگی نا تو اللہ تمہاری برات کے لیے قرآن اتارے گا. فرمایا جب میں نے یہ جملہ سنا نا تو بس میرے آنسو تھم گئے، بس کہ اب معاملہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ کیا ہے حقیقت، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما دیں گے. فرماتی ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہی بیٹھے تھے، ہمارے گھر میں بیٹھے تھے، اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت بنی جو وحی کے وقت کیفیت بنتی تھی، وہ کیفیت بنی. اور جب وہ کیفیت بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وحی نازل ہوئی. جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری براءت کا اعلان کیا ہے، تمہاری براءت پر ایک نہیں 10 آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے اتار دی. کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں اتار دی. تو روایت میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کی اہلیہ نے کہا کہ بیٹا تم فوراً اللہ کے نبی کا جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرو. وہ فرمانے لگی کہ میں اپنے خاوند کا یعنی اللہ کے نبی کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی کہ اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے میرے لیے، اللہ نے میری برات کے لیے جو ہے نا وہ قرآن اتارا ہے. بہرحال آپ کی برات پر اور آپ کی پاک دامنی پر، آپ کی عفت پر اور اس پر جو ہے وہ ثبوت دلیل کے طور پہ وہ قرآن جو اس وقت میں اتارا گیا آج تک وہ قرآن کا حصہ، قیامت تک وہ قرآن کا حصہ رہے گا. باتیں کرنے والوں کی زبانوں کو ہم نہیں روک سکتے، باتیں کرنے والوں کی زبانوں کو. جو قرآن کی ان آیات کے خلاف چلے تو وہ کس قرآن کو مانتا ہوگا؟ جو قرآن کی ان آیات کے خلاف ان کا نظریہ ہو تو ان کو پھر کون سمجھانے والا ہوگا جو قرآن کو نہیں سمجھتے. ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہی تھا کہ آپ عفیفہ تھیں، عفیفہ ہیں، عفیفہ رہیں گی. انشاءاللہ یہی ہمارا عقیدہ رہے گا اور موت تک انشاءاللہ ہم اسی عقیدے پر جو ہے وہ قائم و دائم رہیں گے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا اس کو کیا پڑی تھی کہ آپ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، آپ کی اہلیہ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، کیا پڑی تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ یہ جو مشرکین ہوتے ہیں، یہ غیر مسلم ہوتے ہیں نا، یہ دین کا کام ہونے نہیں دیتے. جو آدمی دین کا کام کرتا ہے نا اس پہ طرح طرح کے وار ہوتے ہیں. جو آدمی دین کا کام کرتا ہے اس کو دین کے کام سے روکنے کے لیے مختلف قسم کے حربے کا استعمال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بیٹیوں کو کیا ابو لہب کے بیٹوں نے طلاقیں نہیں دی؟ کیا وجہ تھی بھائی؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں طلاقیں ہوئیں؟ یہی وجہ تھی کہ اس دین کو چھوڑ دو، اس دین کی محنت کو چھوڑ دو. یہ آپ کی اہلیہ پر جو الزام لگا، کیوں لگا؟ یہ اسی وجہ سے الزام لگا کہ بھائی آپ دین کی محنت کرنا چھوڑ دیں، ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے. کیا فرمایا؟ مشرکین کس چیز کی جو ہے نا اپنی جو ہے وہ ان کو پیشکش کرتے تھے؟ آپ کو مال چاہیے ہم دیں گے، آپ کو رشتہ کرنا ہے ہم اچھی جگہ آپ کا رشتہ کرائیں گے، جو آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن یہ دین کی محنت ہے نا، اس کو چھوڑ دو، یہ دین کی محنت اس کو چھوڑ دو. آج مسلمانوں نے مال کمانے کی محنت میں اپنے آپ کو لگا دیا. مال کما لو، گھر بنا لو، دولت جمع کر لو، یہ محنت، ساری محنت اس طرح خرچ ہو رہی ہے. اور مشرکین جس چیز کو چاہتے تھے کہ مسلمان دین کو پھیلائیں، اس چیز کو ہم نے قبول کر لیا، ہم ان کے نظریے پر چل رہے ہیں. ساری محنتیں کریں گے، دین کا کام ہم سے نہیں ہوتا. دین کے کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشرکین کی کمر کو توڑیں اور ہم ان کے ارادوں کو اور ان کے نظریوں کو خاک میں ملائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دین کی محنت کرنی ہوگی. ہمیں کیا کرنی ہوگی؟ دین کی محنت کرنی ہوگی. یہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ہم نے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی نعمت سے سرفراز فرما کر رکھیں گے. جو اس آدمی نے دین کی محنت چھوڑ دی نا، اللہ اس کی زندگی سے بھی دین کو نکال دیتے ہیں، اس کی اولادوں سے بھی دین کو نکال دیتے ہیں. دین کا صرف نام اور ڈھانچہ باقی رہتا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. اندر سے کیا ہوتا ہے؟ کھوکھلا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، لا تدخلوا بیوتا، کہاں داخل نہ ہو؟ گھروں میں داخل نہ ہو، غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو ایسے داخل نہ ہو جاؤ. کیا کرنا ہے؟ حتی تستأنسوا، پہلے کیا کرو؟ اجازت لو. وتسلموا علی اہلھا، اور گھر والوں کو کیا کرو؟ سلام کرو. یہ جو گھروں میں بلا جھجک داخل ہو جاتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. یہ کس چیز کے خلاف ہے؟ ادب کے خلاف ہے.
بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں جی میرے خالہ کا گھر ہے، میرے ماموں کا گھر ہے، میرے چچا کا گھر ہے، میرے تایا کا گھر ہے، اور ایسی بلا جھجک جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں. وہ عورت یہ کہتی جی میری تو امی کا گھر ہے، میں تو اپنی امی کے گھر جیسے چاہوں داخل ہو جاؤں. یہ ادب کے خلاف ہے. بڑی عجیب بات ہے، غیروں نے یہ طریقہ ہم سے سیکھ لیا، وہ نوک کر کے میں آئے کمین کہہ کر وہ داخل ہوتے ہیں، اور مسلمان ایسی منہ اٹھا کے اندر چلے جاتا ہے. بھائی گھر میں کیا ہو، کون کس حالت میں ہو، کس کے جسم پر کتنا کپڑا ہو، کیا چل رہا ہو، ہمیں کیا پتا. ہماری نگاہ پڑ گئی تو پھر تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. حیا کی بھی یہ چیز خلاف ہے نا، یہ چیز تو حیا کے بھی خلاف ہے. تو فرمایا کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے اس کی اجازت لو. نمبر 2 سلام کرو، بغیر سلام کے داخل نہیں ہونا. ہم تو اس انتظار میں رہتے ہیں جس کے گھر میں جا رہے ہیں وہ سلام کرے. نہیں بھائی، جو گھر میں مہمان آیا ہے مہمان سلام کرے السلام علیکم، پھر جو ہے نا وہ اس کے گھر میں اجازت کے ساتھ داخل ہو جائے. اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، تم نے اجازت مانگی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی مصروفیت ہے، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، ابھی ہم مصروف ہیں. کچھ بھی ہے، بعض اوقات گھر کی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ گھر میں نہیں آئے، یعنی مہمان کا آنا مناسب نہیں ہے. جب یہ کہہ دیا جائے چلے جائیں تو چلے جائیں، اس میں برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان برا نہ مانے کہ جی ہم تو اس کے گھر میں آئے تھے اور انہوں نے اپنے گھر سے واپس کر دیا. بھائی سامنے والے کے عذر کو انسان کو کیا کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اس کے بغیر جو ہے معاملات نہیں چلتے. آدمی سامنے والے کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کیا کرے فیصلہ کیا کرے. ہاں اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. فرمایا کہ گھر کے اندر جو بچے ہوتے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی چھوٹے ہیں، یا گھر کے اندر بعض گھروں میں کام کرنے والی ہوتی ہیں. پہلے زمانے میں باندیاں غلام ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں ماسیاں ہوتی ہیں. بعض لوگوں نے پورے دن کے لیے ماسی رکھی ہوتی ہے، پورے دن کے لیے بچے کام کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. فرمایا کہ گھر کے نابالغ بچے جو اپنی اولادیں ہیں وہ، اور جو گھر میں کام کرنے والے یا والیاں ہیں وہ گھر میں، چونکہ بچے گھر میں رہتے ہیں تو فرمایا کہ گھر میں جب بھی کسی کے کمرے میں داخل ہونا ہو تو 3 اوقات ایسے ہیں، ان 3 اوقات میں بغیر اجازت داخل نہ ہو. میری اپنی اولاد ہو لیکن میرے کمرے میں بغیر اجازت کے 3 اوقات میں داخل نہ ہو. وہ کون سے اوقات ہیں؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے. کیونکہ آدمی سو رہا ہوتا ہے نا، اب سوتے وقت ہر آدمی پورے کپڑے پہن کے نہیں سوتا، کسی کی بنیاد نہیں، کوئی اور معاملات ہیں بھی، خواتین بھی گھر میں ہوتی ہیں، وہ کیا دوپٹے کے ساتھ تو سونا ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، الگ کیفیت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، اس وقت میں بغیر اجازت کے اپنی اولاد بھی، کون سی اولاد؟ نابالغ، لم یبلغ الحلم، جو ابھی تک بالغ بھی نہیں ہوئی، اس کی تربیت یہ کرے کہ بیٹا اپنے ابو کے کمرے میں آؤ یا امی کے کمرے میں آؤ، بیٹا نوک کر کے آؤ، پوچھ کر آؤ. بڑے بھائی کے کمرے میں جا رہا ہو یا بہن کے کمرے میں جا رہا ہو پوچھ کر جاؤ. دادی کے کمرے میں جا رہا ہو، بعض اوقات پھپھو ساتھ رہتی ہیں، کمرے میں جاؤ بیٹا پوچھ کر جاؤ، بغیر پوچھے نہیں داخل ہو. گھر میں ماسیاں ہیں کام کرنے والی، ان سے بھی کہیں کہ آئیں گھر میں تو نوک کر کے پوچھ کر آئیں، اجازت ملے تو اندر آؤ، اندر نہ آؤ. تو پہلا وقت کیا ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے بغیر پوچھے نہ آئیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 وحین تضعون ثيابكم من الظہیرہ، جو ظہر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، آدمی اس وقت میں کیا کرتا ہے؟ قیلولہ کرتا ہے. اس وقت میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. کیا پتہ چلا؟ عشاء کی نماز کے بعد سو جانا چاہیے، عشاء کی نماز کے بعد سو جانا چاہیے. اور ہمارے یہاں رمضان میں عشاء کے بعد کوئی نہیں سوتا، ہمارا روٹین ہی آؤٹ ہے. عشاء کی نماز کے بعد جو نوجوان ہیں ان کے لیے کرکٹ کا نظام ہے، جو تھوڑے سے عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے چائے کے ہوٹل ہیں، اور جو اور تھوڑا سے جن کی کوئی گیدرنگ نہیں ہے تو ان کے پاس موبائل فون ہے. پوری رات اس میں اپنی کیا کرنی ہے؟ صرف کرنی. یہ ہمارا رمضان ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ رمضان ہے. اور کب سونا ہے؟ فجر کی نماز کا سلام ایک کدھر ہو، دوسرا بستر پر ہو. کیا دعا، کیا حدیث کا درس، کیا اشراق کی نماز، کیا سورہ یاسین کی تلاوت، وہ سب رمضان کی بات ہوگی. تو رمضان میں پھر کیا کیا؟ رمضان میں پھر کیا کیا ہم نے؟ ایک صاحب نے بڑا عجیب سے تجزیہ پیش کیا، کہا کہ جتنی عبادت ہماری عام دنوں میں ہوتی ہے نا، اگر رمضان میں دیکھیں نا تو روٹین کے آؤٹ ہونے کی وجہ سے روٹین ایسا بنا لیتے ہیں کہ رمضان میں اس سے بھی کم ہو رہی ہوتی ہے، اس سے بھی کم ہو رہی ہے. عام دنوں میں فجر کے بعد پھر کوئی اشراق وغیرہ کی ترتیب ہوتی ہے، کوئی آدمی بیٹھ کے دعائیں مانگ لیتا ہے، چلو میں ابھی تو آفس جانا ہی جانا ہے، میرے پاس آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کچھ اللہ کر لوں. اور یہ عام دنوں کا روٹین ہے، اور رمضان کا روٹین ہی بالکل آؤٹ ہے. جی اشراق کہاں گئی بھائی؟ وہ نوافل کہاں چلے گئے؟
جی وہ بس پوری رات کے اصل میں جاگے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم فجر کے بعد فوراً سو جاتے ہیں. مسلمان نے روزہ رکھ لیا ہے اب مسلمان سوئے گا. روزہ رکھ کے تو عبادت کرنی ہے. مسلمان نے روزہ رکھ لیا ہے اب مسلمان سوئے گا. افطاری کر لی ہے اب کیا کرنا ہے جی؟ اب جب افطاری کر لی تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کھیلنا کودنا ہے. اب آدمی اپنے معاملات میں جب بھوکا تھا روزے کی حالت میں تھا عبادت کا وقت تھا اس وقت کیا کر لیا انسان نے جو نا وہ نیند میں گزار دیا. اور جب کھا پی لیا تو بھئی اب کیا کرنا ہے؟ اب چلو تم اب آرام کرو تاکہ اگلے دن کا روزہ نہیں. اب جو ہے وہ گلی محلے اور چائے کے ہوٹل اس کو آباد کرنا یہ ہمارے لیے فرض عین ہے. تو اس چیز سے انسان اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے. تو فرمایا کہ یہ 3 اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن 3 اوقات میں اپنے گھر کے بچوں کو جو ہے وہ اس بات کی تعلیم دی جائے کہ گھر میں جب بھی داخل ہو تو کیا ہو کسی سے پوچھ کر داخل ہو. کمرے میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس کی اجازت لے لینی چاہیے. اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کا ایک اور ادب بیان کیا ہوگا. وہ کیا ادب بیان فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا جب بھی تم گھروں میں داخل ہو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً جب بھی گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. اور گھر میں اگرچہ کوئی بھی نہیں ہے میں اکیلا ہی گھر میں خود ہی میں نے تالا کھولا اور میں گھر کے اندر گیا تحیت کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. فسلموا علی انفسکم اپنے آپ کو ہی سلام کر لینا ہے. اپنے آپ کو ہی سلام کر لینا ہے. تحیت من عند اللہ اللہ کی طرف سے اس سلام کا کیا آئے گا؟ جواب آئے گا. اور فرمایا مبارکۃ طیبہ گھر میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائیں گے اور گھر میں پاکیزگی لے کر آئیں گے. بے حیائی ہمارے گھروں سے کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. ایک صحابی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمانے لگے اللہ کے نبی ہمارے گھر میں تنگ دستی بہت ہے اور ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہوا کرو تو داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرو؟ سلام کیا کرو. نمبر 1. نمبر 2 درود شریف پڑھا کرو مجھ پر درود شریف بھیجا کرو. نمبر 3 ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرو. ایک مرتبہ کیا کیا کرو؟ سورۃ الاخلاص کی. کچھ عرصے بعد پھر اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی. فرمایا کہ ہاں بھی اب کیا شروع کریں؟ فرمایا اللہ کے نبی میں نے وہ وظیفہ وہ نسخہ جو آپ نے بتایا اس پر عمل کیا. الحمدللہ ہماری یہ تندرستی اور ہماری معاملات کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. سبھی گھر میں رہتے ہیں نا سبھی گھر میں جاتے ہیں نا آنا جانا لگا رہتا ہے نا. کیا ہی اچھا ہو گھر میں جائیں اور گھر میں جا کے آواز بلند سلام کریں. تھوڑی سی ہچکچاہٹ کیوں ہوتی ہے؟ گھر میں ہوتی ہے اہلیہ محترمہ. ٹھیک ہے جی گھر میں ہوتی ہیں اہلیہ محترمہ اور وہ کرتی ہیں کیا ان کے سامنے سلام کرتے ہوئے مردوں کو تھوڑا سا کیا ہوتا ہے مردوں کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ بیوی کو میں سلام کروں تو کیا ہو گیا اگر بیوی کو سلام کر رہے ہیں؟ کیا ہوگی اگر بیوی کو سلام کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی عجیب سی کیفیت سے محسوس ہوتی ہے. یہ ایک ہفتہ ہوگی اور اس کے بعد آپ کا ہمارا کیا ہو جائے گا؟ روٹین بن جائے گا. گھر میں جیسی داخل ہوں بآواز بلند سلام کریں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ایک مرتبہ کیا کریں؟ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ گھر کے اندر اللہ پاک برکتوں کو نازل فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.